إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحیم. ہمارے تمام یوٹیوبر بھائی بہن جو بھی ہماری بات کو سن رہے ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں حاضر ہوا ہوں تفسیر احسن البیان کو لے کر، جو میرے ہاتھ میں ہے دیکھ سکتے ہیں. یہ تفسیر احسن البیان ہے اور اسی کا آج میں تفسیر کرنے والا ہوں، جو کہ سورۃ الفاتحہ کا تفسیر کروں گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اور اس کا مصنف جو ان کو لکھا ہے صحیح حدیث کی روشنی میں ہے، مختصر ہے، جامع ہے. تفسیر حافظ صلاح الدین یوسف کی ہے، ترجمہ خطیب الہند مولانا محمد جوناگڑھی ہیں جنہوں نے تفسیر حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے کی ہے، اور ترجمہ اس کا جو ہے خطیب الہند مولانا محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ علیہ نے کیا ہے. نظر ثانی جو کیے ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری. تو آئیے شروع کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. فاتحہ کے معنی آغاز، ابتدا، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے. اس کے اور بھی متعدد نام احادیث ثابت ہے. مثلا ام القرآن، قرآن کے ماں، السبع المثانی، القرآن العظیم، شفا، رقیہ بھی اس کو کہتے ہیں. بہت سارے نام ہیں. جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اسے دم کیا تو ان کو آرام مل گیا، راحت مل گئی، ان کو وہ تندرست ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اب یہاں پہ اس کا ایک نام اہم صلاۃ بھی ہے. سورۃ الفاتحہ کا دوسرا نام صلاۃ بھی ہے. جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے قسمت صلاۃ بینی و بین عبدی،
یعنی میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان کیا کر دیا ہے؟ تقسیم کر دیا ہے. اور مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا، اللہ کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی بیان کی گئی ہے. اس کی رحمت و ربوبیت، عدل و بادشاہیت کے بارے میں. اور نصف حصہ میں دعا ہے، دعا مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے. اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا ضروری ہے. سورۃ الفاتحہ کو نماز میں پڑھنا ضروری ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے اس کی خوب وضاحت کر دی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز نہیں، اس شخص کی نماز نہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی. اب یہاں پر لفظ من آیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. چاہے وہ نماز پڑھنے والا امام ہو یا نماز پڑھنے والے ان کے پیچھے مقتدی ہو، ہر کسی کو، چاہے وہ ظاہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو، کیونکہ بخاری مسلم کی روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز نہیں جنہوں نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا، منفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی، سری نماز ہو یا جہری، فرض نماز ہو یا نفل، ہر نمازی کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس عموم کے مزید تائید اس حدیث سے ہوتی ہے، جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے. آپ جو سورۃ الفاتحہ پڑھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی پڑھ رہے تھے. آپ دوسرے سورہ پڑھنے لگے تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ پڑھنے لگے تھے. تو آپ کو نماز پڑھانے میں تکلیف ہوئی، بوجھل ہوئی. جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے پوچھا، کیا تم بھی ساتھ پڑھ رہے تھے؟ کیا تم ساتھ پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. کیا ہے؟ لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. تم ایسا مت کیا کرو، یعنی ساتھ میں مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں حدیث موجود ہے. اور جیسا کہ میں نے بخاری کی حدیث میں نے ابھی کوٹ کیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے نماز کے اندر فاتحہ نہ پڑھی. اور اللہ کے نبی نے خوب وضاحت کر دی، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو، سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے. اگر آپ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ لمن لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثۃ غیر تمام. جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی وہ ناقص ہے. آپ نے 3 دفعہ کہی، اس کی نماز نہیں، ان کی نماز نہیں. جس نے نماز پڑھی اور اس میں فاتحہ نہ پڑھی، چاہے امام ہو یا مقتدی، کسی کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہو، اس میں وہ فاتحہ نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں، ناقص ہے، مکمل نہیں. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. ابو ہریرہ سے عرض کیا گیا
इन्ना नकून राहुल इमाम, क्या इमाम के पीछे भी हम जब नमाज पढ़ते हैं तो उस वक्त क्या करें? जब भाई इमाम के पीछे नमाज पढ़े तो उस वक्त हम क्या करें? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इक़रा बिहा फी नफ्सिक, इक़रा बिहा फी नफ्सिक, इमाम के पीछे तुम सूरह फातिहा अपने जी में पढ़ो, क्योंकि इससे पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। सही मुस्लिम किताबुस सलात मज़कूरा दोनों हदीस से वाज़ेह हुआ कि कुरान मजीद में जो आता है वइज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू, सूरतुल आराफ 204 की जो ये आयत है जिसमें कहा गया है जब तुम कुरान पढ़ो तो खामोशी इख्तियार करो। तो इससे हमारे बाज़ हजरात ये लेते हैं कि कुरान में लिखा है कि जब कुरान पढ़ी जाए तो खामोश रहो। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि उस शख्स की नमाज नहीं जिसने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी। तो कुरान करीम को सबसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हो या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कुरान करीम के तफसीर और मफ़हूम व मतलब को अगर जानना है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया उस तरीक़े पे आपको चलना होगा। अब अपने तरीक़े से अपन मनमानी करना चाहेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर दूसरी बात है, जब इमाम क़िरात करे तो खामोश रहो का मतलब यह है कि जहरी नमाजों में मुक़्तदी सूरह फातिहा के क़बल या बाद के बाद अलावा बाकी सूरतें और खामोशी से सुने, यानी सूरतुल फातिहा वो ज़रूर पढ़े, उसके बाद बाकी जो सूरतें हैं वो खामोशी से सुने। लेकिन सूरतुल फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, कंपलसरी है। सूरह फातिहा आप नहीं पढ़ते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। ये वजाहत होगी जैसा कि अपने बुखारी के हदीस, अबू दाऊद, नसई, तिरमिज़ी, सही मुस्लिम के हदीस मैंने कोट किया। और अबू हुरैरा से किसी ने पूछा कि क्या हम इमाम के पीछे जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उस वक्त क्या करें? तो इक़रा फी नफ्सिक, अबू हुरैरा कहते हैं कि तुम जब किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ो तो अपने नफ्स में नमाज, अपने दिल में क्या कहते हैं सूरतुल फातिहा पढ़ो, क्योंकि सूरतुल फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होती है। तो पता चला कि सूरतुल फातिहा पढ़ना जरूरी है। सूरह फातिहा पढ़े, फातिहा से कबल या बाद की सूरत की इब्तिदा सकता करें, यानी इमाम को चाहिए। अब यहाँ पर सूरतुल फातिहा साबित हो गया कि हमें सूरतुल फातिहा पढ़ना है। अब इमाम को चाहिए कि जब वो नियत बांधे, जब सूरतुल फातिहा पढ़े तो थोड़ा सा वक्फा रखे। कैसे पढ़े? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रुक जाए थोड़ी देर के लिए ताकि पीछे के जो मुक्तदी है वो पढ़ सके। फिर अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, रुक रुक के पढ़े ताकि पीछे जो मुक्तदी है इनकी इक्तिदा कर सके, इमाम के पीछे पीछे वो जो है पढ़ सके अपने जी में, तब जाकर के उनकी नमाज होगी। या तो इमाम अगर ऐसा पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन वलद्दालिन कह लेने के बाद रुके, थोड़ा 15-20 सेकंड तक कम से कम रुके, रुकने के बाद फिर दूसरा को सूरह पढ़े ताकि मुक्तदी आपकी इक्तिदा कर सके, सूरतुल फातिहा पढ़ सके। क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, उस शख्स की नमाज ही नहीं जिसने नमाज के अंदर सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी है। अब आए देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब क्या है? सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है, मुरब्बी है, खालिक है। अब यहाँ पर तो बताया कि तमाम जहां के रब। अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह में इस जो है कि यानी तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, ये उसके लिए ख़ास है क्योंकि ये तारीफ का असल मुस्तहक सजावार सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तारीफ का असल हक और उसका जो सिर्फ रखता है तारीफ का हक, तो वो सिर्फ अल्लाह ताला है। किसी के अंदर कोई खूबी, हुस्न या कमाल है तो वो भी अल्लाह ताला का देन है, अल्लाह ताला का पैदा करदा है। इसलिए हम्द, तारीफ का मुस्तहक भी वही है, तारीफ का मुस्तहक भी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, उसके अलावा कोई नहीं है। अब यहाँ पर अल्लाह
یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی کے لیے جائز نہیں. کوئی انسان اپنا نام اللہ نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی بھی انسان. اس لیے پوری دنیا میں دیکھیں کوئی بھی انسان اپنا نام اللہ نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اب اس کے لیے جائز بھی نہیں ہے کہ آپ اللہ نام رکھیں. اب آئیے الحمدللہ، یہ کلمہ شکر ہے. الحمدللہ کلمہ شکر ہے. فار ایگزامپل آپ کسی سے ملتے ہیں، اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، سامنے والا وعلیکم السلام کہتا ہے، اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ کیسے ہو، میری بہن آپ کیسی ہیں؟ تو آپ جواب میں کہتے ہو الحمدللہ. تو یہ الحمدللہ ہے، شکر والا کلمہ ہے. ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے، شکرانہ ادا کرنے کے لیے ہم سورۃ الحمدللہ کہتے ہیں. تو الحمدللہ یہ کلمہ شکریہ ہے، جس کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر کہا گیا. لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر کہا گیا ہے. الحمدللہ کو افضل دعا کہا گیا ہے. لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کے زبان میں مرتے وقت لا الہ الا اللہ ادا ہو جائے تو دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ بتائیے جو لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہو جائے، تو لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ. اب دیکھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کیا ہے، کلمتان خفیفتان علی المیزان. اللہ رب العزت کو یہ چھوٹے چھوٹے کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہے، میزان کو وزنی کر دیتا ہے. سارے گناہوں کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو یہ وزنی ہو جائے گا. تو الحمدللہ لفظ کو آپ جو ہے معمولی نہ سمجھے. انسان یہ جو الحمدللہ ہے یہ شکرانہ کلمہ ہے. اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس طرح کے کلمے وہ ادا کرتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اسی لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر اللہ کی حمد کی جائے. آپ نے کھانا کھایا الحمدللہ، پانی پیا الحمدللہ، ہے نا، آپ جو ہے چلتے پھرتے الحمدللہ کہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلمہ پسند ہے، اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے، تو ہم کیوں نہیں الحمدللہ کہیں. اب یہ الحمدللہ کو میں نے وضاحت کر دی. یہ صحیح بخاری اور اسی طرح سے صحیح مسلم کتاب الذکر و کتاب الدعا میں یہ بات موجود ہے. اب آئیے رب کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. رب کیا ہے؟ رب کے کیا معنی ہے؟ رب اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہے، جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کی تکمیل تک پہنچانے والا. رب وہ ہے ہر چیز کو پیدا کیا اور ان کی خواہشات ان کی جو بھی خواہشات ہے ان کی ضروریات کو پوری کر کے ان ضروریات کو تکمیل تک پہنچانا. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العزت ہی ہو سکتا ہے جو انسانوں کی ضروریات کو ان کو پورا کر کے ان کو تکمیل تک پہنچانا اور ان کی خواہشات، ان کی نفس کی خواہشات وہ جو چاہتا ہے وہ اللہ رب العزت انہیں عطا فرماتا ہے. اس کا استعمال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. رب بھی شبد جو ہے یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے. بعض دفعہ ایسے کفریہ، ایسے شرکیہ کلمے ہمارے نوجوان ہماری ماں بہنیں اور نوجوان بھائی کہتے ہیں، وہ جو تجھ میں رب دکھتا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ تجھ میں رب دکھتا ہے یہ شرکیہ ہے. یہ رب جو ہے صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے. رب وہ ہے جو پوری کائنات کو پیدا کر کے، پوری کائنات کے ہر چیز کو پیدا کر کے ان کی ضروریات، ان کی چیزوں کو مہیا کرنا اور ان کو تکمیل تک پہنچانا یہ رب کا کام ہے. کسی انسان کے لیے رب کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. عالمین، عالم کی جمع ہے. عالمین کس کی جمع ہے؟
عالم کی جمع ہے، ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کا معاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوق کی الگ الگ جنسیں ہیں، مخلوق کی کیا ہے؟ الگ الگ جنسیں ہیں، مثلا جن عالم، انس عالم، ملائکہ اور عالم وحوش وطر وغیرہ، سب کے ایک دنیا ہے، جنوں کی ایک دنیا ہے، ملائکہ کی ایک دنیا ہے، انسانوں کی ایک دنیا ہے۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں اور دوسرے سے قطعاً مختلف ہے۔ ملائکہ کی ضرورتیں الگ ہیں، ان کی ضرورت، ان کی کھانا پینا، ان کی ضروریات الگ ہے۔ فرشتوں کیا کہتے ہیں، انسانوں کی ضروریات الگ ہے، ان کا کھانا پینا رہنا سہنا ان کی ضروریات الگ ہے، اور اسی طرح سے جنوں کی بھی ضروریات، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، ان کا قطعاً ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہے، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات، ان کے احوال و ظروف اس کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔ رب وہ ہے جو سارے لوگوں کے ضروریات کو پورا کرتا ہے اور ان کو تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اب یہ ہو گیا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھیں الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ کیا ہے؟ رحمان ہے، رحمان، اللہ رحمان ہے۔ اب ہے رحمان کا وزن فعلن اور رحیم کا وزن فاعل، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، جن میں کثرت اور دوام کے مفعول پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی، اس کی رحمت عام ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کیا ہے؟ عام ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، یا تو وہ اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، گالی گلوچ کرتا ہو، جو بھی کرتا ہو، اللہ رحمان ہے، سب کو رزق دیتا ہے، سب پر رحم کرتا ہے، سب کو روزی روٹی مہیا کرتا ہے، سب کے اوپر اللہ رحمان ہے، اللہ رحمان ہے، جس سے بلا تخصیص کافر مومن سب فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، آخرت میں کون ہوگا؟ وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ کس کے لیے خاص ہوگی؟ جو مومنین ہیں، جو مومن ہیں، ان کے لیے خاص ہوگی، جیسے قرآن کریم میں کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، ان کے لیے خاص ہے، اور جو کافر ہیں، جو لڑاکو قسم کے لوگ ہیں، جو دنیا میں فتنہ فساد برپا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن رحیم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رحمان ہے۔ رحمان جو ہے دنیا میں ہے، دنیا میں اللہ رب العزت کو آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ اللہ کی عبادت کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ پر رحم کرتا ہے۔ جب بسا اوقات ایسا بھی نظر میں آیا کہ ہمارے کچھ بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ہیں جو نماز کے پابند ہیں، کیونکہ یہاں پر جو شبد آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے دنیا والوں کے لیے اور آخرت والوں کے لیے رحیم ہے۔ کون؟ جو نماز کی پابندی کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج و عمرہ کرے، دیگر فرائض کی ادائیگی کرے، پیلر آف اسلام کی حفاظت کرے، اس پہ ڈٹے جمے رہے، تو کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم رہیں گے قیامت کے دن؟ کیا اللہ رب العزت ان لوگوں پر رحم کریں گے؟ ہاں یا نہ؟ تو آئیے دلیل سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام سے پوچھے مل مفلس، میرے صحابہ آپ جانتے ہیں مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، میں مفلس ان کو سمجھتا ہوں جن کے پاس دنیا کے مال و متاع نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، ان کو میں مفلس سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلالۃ وصیام وزکات بیاتی قد شتم هذا وکل مال هذا وشفق دم هذا وضرب هذا فیؤت هذا من حسنات وهذا حسنات من قبل۔ لمبی حدیث ہے، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اب یہاں کیا ہم کہہ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، قیامت کے دن مومنوں کے لیے رحیم ہوگا۔ اب بتائیے جو نماز، اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ ان المفلس من امتی، ہمارے امت میں مفلس وہ لوگ ہوں گے، غریب وہ لوگ ہوں گے۔ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلالۃ وصیام، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گے کہ وہ بہت سارے ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلالۃ وصیام وزکات، وہ نماز روزے زکات لے کے حاضر ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ وَيَتَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَكَلَمَ لَهَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُؤْتَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، گالی دیا ہوگا، جھوٹ بولا ہوگا، گالی غلوچ کیا ہوگا، لڑایا ہوگا، لڑا ہوگا۔ اچھا، لڑنے لڑانے سے ہم کو ایک بات یاد آ گئی، اگر آپ آپس میں لڑے، کوئی بات، کوئی معاملہ ہو گیا بھائی بھائی میں کسی میں، تو تیسرا وہ کھڑا ہوتا ہے پن دینے کے لیے، آپ کو پوش کرتا ہے، بھائی آپ کو انہوں نے اتنی گندا شبد کر دیا، انہوں نے آپ کو ایسا شبد کہا، واللہ اگر مجھے کہا ہوتا تو اس کو میں چھوڑتا نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر انہوں نے مجھ کو اس طرح کا شبد کہا ہوتا تو میں اس کو نہیں چھوڑتا۔ اور یہ لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ میں اصلاح کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اے وہ لوگوں زمین میں کیوں لڑتے ہو، کیوں لڑاتے ہو؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم لڑنے والے کہاں ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1400 سال پہلے اپنے نبی کو بتا دیے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار ہو جائیں، یہی لوگ لڑاکو ہیں لیکن یہ لوگ شعور نہیں رکھتے۔ کیا یہ لڑاکو ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے ہیں، یہی اصل میں لڑاکو ہیں۔ تو اب یہاں پر ہے کہ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلالۃ وصیام، نماز روزہ زکات لے کے حاضر ہوں گے، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، چوری کیا ہوگا، ڈاکہ ڈالا ہوگا، کسی پر بے وجہ الزام لگایا ہوگا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائی ہوگی، اور چلتے پھرتے راستے میں آج ہمارا معاملہ ہے، گاڑی چلا رہے ہیں، تھوڑا کسی کو ٹھوک دیے تو آسین اوپر چڑھا کر کے ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے پاس کیا ہوگا؟ نہ جسم میں کپڑے ہوں گے، نہ تو دنیا کی مال و متاع ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان لوگوں تم تو اتنے سارے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس طرح کے لوگ آئیں گے تہامہ پہاڑ جیسے نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن ہوا منصورہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے نیکیوں کو ہواؤں میں اڑا دیں گے۔ وہ اس لیے ہوگا کہ لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، کسی پر طاقت آزمائی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو چغلی کی ہوگی، کسی کا رشتہ توڑا ہوگا، کسی کو گالی گلوچ کیے ہوں گے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی سارے کے سارے مظلوموں کو ان کے سامنے پیش کریں گے اور کہیں گے ان کو نیکیاں دو، ان کی ساری نیکیاں لے کر کے ان مظلوموں میں تقسیم کر دی جائے گی، اور مظلوموں کے حقوق جو ہے باقی رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کہیں گے کہ ان سارے کے سارے لوگوں کی گناہوں کو لے کر کے اس کے اوپر تھوپ دو، اور ثم تریا فی النار، اور اس کو گھسڑ کے کہاں ڈال دو؟ جہنم میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی پتا چلا کہ آپ نماز روزہ لے کے آئیں گے بھی، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، مومنوں کے لیے خاص ہے، لیکن یہ سارے خرافات اگر آپ کے اندر ہے، یہ سارے برائیاں آپ کے اندر ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اچھا، آخرت میں صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنوں کے لیے خاص ہوگی، یہ میں نے بتا دیا۔ اب یہاں پر جو ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 میں وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اب ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب کہیں گے کیسے انکار کیا؟ میرے بھائی، انکار ایک ہوتا ہے عمل سے نہ کرنا، وہ بھی انکار ہے، زبان سے انکار کرنا وہ بھی ایک انکار ہے، اور اقرار یعنی اگر آپ دل سے نہیں مانتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں دل سے نہیں مانتے ہیں،
یہ بھی ایک انکار ہے. دل و زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء و عمل سے عمل کرنے کو ایمان کہتے ہیں. اگر آپ زبان اور دل سے اقرار کرتے ہیں کرنا چاہیے لیکن ہم عملاً آپ نہیں کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ جو ہے انکار کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ لوگوں دو تین سر جوڑ کے بیٹھو اور سوچو یا تو یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے. اگر یہ خبر جھوٹی ہوئی تو تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا لیکن یہ خبر سچی ہوئی تو پھر اے آگ پر ایمان رکھنے والو، اے جزا و فضا پر ایمان رکھنے والو، اے آگ پر ایمان رکھنے کے باوجود جزا و فضا کرنے والو، اے آگ پر ایمان رکھنے کے باوجود غفلت میں پڑنے والو، اے آگ پر ایمان رکھنے کے باوجود نماز سے دور رہنے والو، اے قیامت کے دن اور قبر کے جزا سزا کے پر ایمان رکھنے کے باوجود نماز سے دور اور نشہ اور چیزوں کا استعمال کرنے والو، سنو جب خبر لانے والا کہہ رہا ہوگا اور سامنے آگ بھڑک رہی ہوگی اور کہنے والا یہ کہہ رہے ہوں گے ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، دیکھو وہ آگ ہے جسے تم لوگ دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، دیکھو وہ آگ ہے جسے تم لوگ دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. کیا اس وقت کسی مشکل کشا کو لے آؤ گے، کسی حاجت روا کو لے آؤ گے، یا اس دہکتی ہوئی آگ جسم و جان سے چمٹ جانے والے آگ میں جنت قبول کر لو گے؟ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہوگی؟ تباہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. تو اللہ رب العزت کیا ہے؟ رحمان ہے. اللہ رب العزت رحیم ہے. اللہ رحمان ہے، دنیا میں خاص و عام سب پر اور رحم کرتا ہے. اللہ رحیم ہے، قیامت کے دن وہ صرف رحیم ہوگا اور اپنے مومنوں پر رحم کریں گے. اب یہاں پر آتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں پر جو آیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین ڈے آف ججمنٹ کے مالک یعنی قیامت کے دن کا مالک. کیا کہہ رہے ہیں؟ بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک. اب قیامت کے دن کا مالک، قیامت کے دن دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کے سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا اور اللہ تعالی ہر شخص کو اس کے اچھے برے اعمال کے مطابق مکمل جزا سزا دے گا. اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس تحت الاسباب اختیارات ہوتے ہیں لیکن آخرت میں تمام اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہی جواب دے گا للہ واحد القہار، للہ واحد القہار، صرف ایک غالب اللہ کے لیے ہے، صرف ایک غالب اللہ کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. کیا ہے؟ اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی کہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. یہ سارا کا سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. یہ ہوگا جزا کا دن. اچھا یہاں پر لوگ دنیا میں میرا مال، میرا جسم، میری مرضی، میں جیسا چاہوں رہوں، حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر خون خرابہ، مار پیٹ، گالی گلوچ کر بیٹھتے ہیں. جبکہ قرآن کریم میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی سورہ زلزلہ میں فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو جھنجھوڑ دی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها،
اور زمین اپنے خزانات کو نکال پھینکے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اور زمین خزانات کو نکال پھینکے گی. انسان اس وقت کہہ لگا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. آج یہ زمین کو کیا ہو گیا کہ ساری خزانات کو نکال کے پھینک رہی ہے. اور زمین اپنے اخبارات کو ظاہر کر دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا. زمین اپنے اخبارات کو ظاہر کر دے گی. انسان اس وقت کہہ رہا ہے افسوس آج یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے. کروڑوں ٹین وزنی ہتھوڑے اس میں چلاتے تھے, اس میں بڑے بڑے بلڈوزر چلاتے تھے, زمین کو کھودتے تھے, زمین کے اوپر ہم گالی غلوج کرتے تھے, ہم نے نہ جانے کتنے سارے کرائم کتنے سارے گناہ کیے. یہ زمین کے اندر وہ طاقت نہیں تھی, یہ زمین ہمارے بارے میں پول کبھی نہیں کھولی. آج یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے, اسی جائیداد کے لیے, اسی مال و دولت کے لیے ہم نے اپنے بھائی کا خون بہایا, رشتہ ناتا توڑے ہم نے. آج یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. زمین جو ہے زمین اذا زلزلت الارض زلزالها, زمین میں جو بوجھال آ جائے گی, زمین کو جھنجھوڑ دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. زمین اپنی خزانات نکال پھینکے گی. وقال الانسان ما لها. انسان اس وقت ہکا بکا ہوگا کہ آج یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے. بان ربك وحالها. اور اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك وحالها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم. اس وقت آپ نے کوئی بھی اعمال ذرہ برابر جو بھی اعمال کیے ہوں گے, اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے سارے اعمال کو آپ کے سامنے پیش کر دے. آپ کے اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالی پیش کر دے. آپ جو بھی نہیں کہتے ہوں گے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آپ نے ذرہ برابر بھی نیک اعمال کیے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی پیش کرے گا, اور آپ نے ذرہ برابر بھی آپ نے شر کا کام کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی آپ کے سامنے حاضر کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے, وہ جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے. ملکیت پورا زمین و آسمان کا مالک, پورے جہاں کا مالک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. مالک یوم الدین, ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے. اب یہاں پر آئے مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے, جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. کس سے مدد چاہتے ہیں؟ تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو اب یہاں پر عبادت کے معنی ہے کہ کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلیل و عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار کرنا, اپنے آپ کو عاجز کر لینا. بقول ابن کثیر, شریعت کمال محبت خشوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے. یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو, اس کی مافوق الاسباب طاقت کے سامنے عاجزی و بے بسی کے اظہار بھی ہو, اور اس کی گرفت کا خوف بھی ہو. سیدھی عبارت نعبد و نستعین, تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مفعول کو فعال پر مقدم کر کے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. فرمایا جس سے مقصد اختصاص
پیدا کرنا ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس اعتبار سے نا عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہو، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی اور کے لیے جائز نہیں ہے، نہ استعانت ہی کسی اور کے لیے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کے سدباب کر دیا گیا ہے، لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ رہ گیا ہے وہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، استعانت میں فرق کو نظر انداز کر کے عوام کو مغالطے میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور دیگر انسانوں سے مدد طالب ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ یہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے بھی مدد مانگنا جائز ہے، جیسے ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے مدد مانگیں ڈائریکٹ؟ تو ہم کیوں نہ اللہ کی وہ نیک ہستی جو بزرگ ہے، اولیاء اللہ ہے، ان کے وسیلے سے ہم دعا مانگیں۔ جبکہ آپ نماز میں اقرار کرتے ہو ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ پتہ چلا جب اللہ رب العزت سے ہم یہ اقرار کرتے ہیں، ہر نماز میں کہتے ہیں ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو پھر بیچ میں وسیلہ کہاں سے آ گیا؟ مشرکین مکہ نے جو 1400 سال پہلے کیا، اللہ رب العزت نے انہیں مشرک کہا۔ 1400 سال کے بعد آج امت محمدیہ جو اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان کہتے ہیں، مزاروں میں جا کے اپنا سر کو ٹیکتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں، اور ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ ان سے مرادیں کیوں مانگتے ہیں، آپ ان سے دعائیں کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم صرف دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ، میں نہیں کہتا ہوں دعا عبادت ہے، الدعاء هو عبادت، دعا ہی تو عبادت ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کہا دیا کہ دعا ہی عبادت ہے، تو پھر یہ دعا اللہ کے نبی جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان کے لیے کرنا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ جب پتا چلا کہ دعا عبادت ہے تو دعا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آئیے، کیا مشرکین مکہ آج مانتے ہو نا آپ کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تمہیں رزق دینے والا اللہ ہے، مصیبتوں سے نکالنے والا اللہ ہے، اس کے باوجود تم بزرگوں اولیوں کو جو مر گئے ہیں ان سے آپ مدد طلب کرتے ہو؟ تو کیا یہ چیزیں جو آپ اللہ کو مانتے ہیں کیا مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے؟ آئیے دلیل، سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے پوچھے آپ ان سے وَلَئِنْ سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَكُونَ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، یہ تو بتاؤ وَلَئِنْ سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمہیں روزی روٹی دینے والا کون ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ۔ وَلَئِنْ سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، چاند سورج کو کس نے کام پہ لگایا رکھا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر تم مانتے کیوں نہیں؟ تو کیا کہا تھا؟ میں اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان سے وسیلہ طلب کر رہے ہیں، ہم ان سے وسیلہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو کیا کہا؟ مشرک۔ اور آپ جا کے سڑتے کو پکا مسلمان۔ حالانکہ ازواج کے ماتحت ایک دوسرے سے مدد چاہنا، مدد کرنا، یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے تھے، انسانوں سے مدد لیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ نے اہل ایمان کو فرمایا، کیا فرمایا؟ نیکی اور تقوی کے کاموں میں کیا کرو؟
ایک دوسرے کی مدد کرو. تو ظاہر بات ہے کہ تعاون ممنوع ہے، نہ شرک بلکہ مطلوبہ محمود. اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق ہے؟ کتنا دیکھیے قرآن سے دلیل دیتے ہیں اس کا اصطلاحی شرک سے کیا تعلق ہے. شرک تو یہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھنا، ان کو نافع اور رضابر کرانا، اور دور نزدیک سے ہر کی بات کو سننے والا یا فرما سننے کی صلاحیت رکھنے والا، بہرحال تسلیم کرنا، اس کا نام سے موافق الاسباب طریقے سے مدد طلب کرنا، اسے خدائی صفات سے مستثنی ماننا، اسی کا نام شرک ہے، جو بدقسمتی سے محبت اولیاء کے نام پر مسلمان ملکوں میں عام ہے. اولیاء کے نام پہ لوگ اس طرح کے پروگنڈا، اس طرح کے حرام چیزیں کر رہے ہیں. میں تو یہ سمجھ نہیں سکتا، میں سوچنے کیا کہتے ہیں پر مجبور ہو گیا کہ جو انسان دنیا میں زندہ تھا، سو جاتا تھا، ان کے گھر والے ان کے بارے میں 50 بار بول دیتا تو ان کو سنائی نہیں دیتا تھا کہ انہوں نے کیا کہا. جو انسان مر گیا، جو انسان زندہ تھا تو ان کی بات نہیں سن سکتے تھے. اور اسی طرح سے جو انسان زندہ رہ کر کے اگر وہ ان کو اردو آتی تھی تو اردو کے علاوہ انگلش، کنڑ اور دیگر زبانیں نہیں آتی تھی، مرنے کے بعد ان کو کنڑ بھی آنے لگتا ہے، اردو بھی آنے لگتی ہے، اتنا پاورفل ہو جاتا ہے. 100 من مٹی کے اندر دفن ہونے کے بعد اتنا پاور ہو جاتا ہے. اللہ کے بندو ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے توبہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار بھی ہے. اور اللہ رب العزت نے سکھایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، ان کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب یہاں پر توحید کی 3 قسمیں اللہ رب العزت نے بیان کی. اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی 3 اہم قسمیں بھی مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں. یہ قسمیں ایسی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء صفات. توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس توحید کو ملاحدہ و زنادقہ کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں. ملحد اور اس کے علاوہ تمام لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل رہے ہیں. جو مشرک تھے توحید کے وہ قائل رہے ہیں. جیسے کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کا اعتراف نقل فرمایا: اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کہ تم کو آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ یہ تمہارا کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے؟ بے جان سے جاندار، جاندار سے بے جان کو پیدا کون کرتا ہے؟ دنیا کے کاموں کا نظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے اللہ ہے، یعنی یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے. سورہ یونس آیت نمبر 31. دوسرے مقام میں فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان زمین کا خالق کون ہے تو یقیناً یہی کہیں گے اللہ ہے. سورہ زمر آیت نمبر 38. اور ایک مقام میں فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں. ان سب کو جواب میں یہی کہیں گے اللہ ہے، یعنی یہ سارا کام اللہ ہی کے ہیں. سورہ مومنون آیت 84 سے 79 تک. اب آیت نمبر 2 توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت ہر وہ کام جو کسی مخصوص ہستی کی رضا یا اس کی راضی کے خوف سے کیا جائے
नाराजगी के खौफ से किया जाए या राजी के। इसलिए नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सिर्फ यही इबादत नहीं है, बल्कि किसी मखसूस हस्ती से दुआ व इल्तिजा करना, उसके नाम की नज़र नियाज देना, उसके सामने बस्ता खड़ा होना, उसका तवाफ़ करना, उससे तमा खौफ रखना वगैरह भी इबादत है। तौहीद उलूहियत ये है कि ये तमाम काम सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए जायज़ है, ताहम ज़ाहिरी असबाब के मुताबिक जिंदा इंसानों से तमा या खौफ तौहीद के मुनाफे नहीं है। कब्र परस्ती के मर्ज में मुब्तला अवाम खवास इस तौहीद उलूहियत में शिर्क का इर्तिकाब करते हैं। मज़कूरा इबादत की बहुत सी किस्में व कब्रों में मदफून अफराद फर्दशुदा बुजुर्गों के लिए भी करते हैं। नंबर 3, तौहीद सिफात। सिफात का मतलब है कि अल्लाह ताला के जो सिफात कुरान व हदीस में बयान हुई हैं उनको बगैर किसी तावील और तहरीफ के तस्लीम करें और वो सिफात उसके अंदाज में किसी और के अंदर ना माने। मसलन जिस तरह उसकी सिफत इल्म गैब है, अल्लाह आलिमुल गैब है, या दूर व नज़दीक से हर एक की फरियाद सुनने पर कादिर है, कायनात में हर तरह का तसर्रुफ करने का उसे इख्तियार हासिल है, या उस किस्म के और सिफात लिया उनमें से कोई को सिफत भी अल्लाह के सिवा किसी नबी वली या किसी भी शख्स के अंदर तस्लीम ना की जाए, ये तौहीद सिफात ना की जाए। अगर तस्लीम की जाएगी तो ये क्या होगा? शिर्क होगा। दूर व नज़दीक का सुनने वाला, मालिक व मुख्तार सिर्फ अल्लाह ताला है। अगर इस तरह की सिफात अगर आप किसी मुर्दे इंसान पे रखते हैं तो ये शिर्क है और ये तौहीद सिफात के खिलाफ है। अफसोस है कि कब्रों के पुजारियों में शिर्क की ये किस्म भी आम है। जो कब्र के पुजारी हैं उनके अंदर शिर्क की किस्में जो है आम है। उन्होंने अल्लाह के मज़कूर सिफात में बहुत से बंदों को भी शरीक कर रखा है, बहुत से शरीकों को, बहुत से लोगों को शरीक करके रखा है। अब ये है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तू हमें सीधी और सच्ची राह दिखा। हिदायत के कई मफहूम हैं। रास्ते की तरफ रहनुमाई करना, रास्ते पर चला देना, मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना। इसे अरबी में इरशाद, तौफीकुल इल्हाम और दलालत से ताबीर किया जाता है। यानी हमारी सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई फरमा, हमें सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई फरमा, इस पर चलने की तौफीक और उस पर इस्तिकामत नसीब फरमा, ताकि हमें तेरी रजा मंजिल मकसूद हासिल हो जाए। ये सिरात मुस्तकीम महज अकल और ज़हानत से हासिल नहीं हो सकती है। ये सिरात मुस्तकीम वही इस्लाम है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने पेश फरमाया, जो अब कुरान व हदीस सहिया में महफूज है। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ये सिरात मुस्तकीम की वजाहत है कि ये सीधा रास्ता है। कि सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह तो हमें सीधी राह दिखा, उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तूने इनाम किया। सिरात मुस्तकीम की वजाहत ये है कि सीधा रास्ता वो है जिस पर वो लोग चले जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो कौन वो लोग थे? वो लोग सिद्दीकीन व सालिहीन। वो कौन लोग थे? सिद्दीकीन सालिहीन, जिसकी सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं वह क़यामत के रोज़ उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। उन लोगों की रिफ़ाक़त भी खूब है, खूब होगी। वमन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन व हस्न उलाइका रफ़ीक़ा। है ना? ये रास्ता इताअत इलाही, इताअत रसूल का रास्ता है, ना कोई और रास्ता है। बाज़ रिवायत से साबित है
کہ مغضوب علیہم ہے نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر غضب کیا کرنا گمراہوں کی، ولا الضالین نہ چلا۔ تو بعض روایت سے ثابت ہے کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا مراد یہودی ہے، اور صالحین ولا الضالین گمراہوں سے مراد نصارہ ہے، غیر المغضوب سے مراد یہودی ہے، ولا الضالین نصارہ ہے، عیسائی ہے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فتح القدر، اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہودی و نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلے تھے، جانتے بوجھنے کے باوجود بھی وہ راستے پہ نہیں چلے تھے، آیات الہی میں تحریف اور حیلہ کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ حضرت عزیر کو انہوں نے ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا، وہ اپنے احبار و رہبان کو حرام و حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے۔ نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، انہوں نے ابن اللہ ثالث اللہ کا بیٹا یعنی تین خداؤں میں سے ایک قرار دیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے خدا ہے۔ افسوس ہے کہ امت محمدیہ میں بھی افطرا غلو کی یہ گمراہیاں عام ہے، اسی وجہ سے دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں نے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کو، نبی کا جو صفات ہے نبی کو نبی تک ہی رہنا چاہیے، نبی کو اللہ کے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جب عرش پہ اللہ کے نبی کے پردہ ہٹا کے دیکھا تو عرش پہ بھی اللہ تعالیٰ تھا، زمین میں بھی اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ۔ تو بولنا چاہیے کہ جو عرش پر مصطفی ہو کے مصطفیٰ خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کے، نعوذ باللہ، یہ بہت ہی غلط ہے۔ یہودی و نصارہ اور ہمیں کیا فرق رہ گیا؟ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ لینے کے بعد جب ہم آمین کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس لیے امام مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے، چاہے امام ہو یا مقتدی، جب ولا الضالین کہے تو کیا کہنی چاہیے؟ آمین کہنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہتے تھے، ولا الضالین کہنے کے بعد آمین تیز سے کہتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اڑتی تھی آمین کی آواز سے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصلاۃ، اسی طرح سے سنن ابی داؤد اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ بنا پر آمین اونچی آواز سے کہنا سنت اور صحابہ کرام کا معمول ہے۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح کی فرمایا کہ اس میں ہمیں نامراد نہ کرنا، یعنی اللہ اس میں کہ اللہ ہماری دعا قبول فرما لینا، ہماری دعا کو قبول فرما لے، اس طرح کے جملے ہیں کہ جب بھی ولا الضالین کہیں تو آپ آمین کہیں۔ جب آپ آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں۔ جب آپ کی آمین اور فرشتے کی آمین دونوں مل جائے تو پھر وہ دعا کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم جب بھی نماز میں پڑھیں اور امام جب ولا الضالین کہے تو امام بھی آمین کہے، جہری نماز ہے تو تیز سے بولے، سری نماز ہے تو دل میں کہے، چاہے مقتدی ہو یا امام ہو، اسے ہماری دعا کو اللہ رب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ انشاءاللہ آئندہ سیٹرڈے کو 2:30-3 بجے قریب انشاءاللہ پھر آن لائن آئیں گے، ایک ہفتے کے بعد۔ میں نے چاہا ہے کہ تفسیر احسن البیان آپ کے سامنے مختصر میں تھوڑا رکھوں۔ آپ سامعین کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم نے جو بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ یہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سیٹرڈے کو 2:30-3 بجے کے درمیان
سورۃ البقرہ کہ ہم جو ہے مختصراً تفسیر کریں گے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے لے کر کے اولئک اعلی تک کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی باتیں ہم نے کہی ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ